حدیث مبارکہ میں بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ منقول کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ دوران سفر میں بارش ہونے لگی، تو بارش ہونے کی وجہ سے وہ تینوں حضرات ایک غار میں جا کر چھپ گئے، اور خدا کی شان دیکھیے کہ جو ہے ایک بھاری چٹان لڑک کر اس غار کے منہ پر آ پڑی، یعنی گر گئی، اور وہ لوگ اس میں چھپ گئے۔ اب اس کے بعد میں جب بارش بند ہو گئی، اب وہ چٹان اتنی بھاری تھی وہ تینوں حضرات اٹھانا چاہتے تب بھی نہیں ہٹا سکتے تھے۔ اب موت سامنے نظر آ رہی ہے، موت مسکرا رہی ہے۔ اب وہ لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ جو اس مصیبت سے ہم کو نجات ملے۔ تو تینوں نے مشورہ یہ کیا کہ ہم سب لوگ آج اللہ کی بارگاہ میں اپنے اپنے نیک عمل کو پیش کریں گے اور خدا سے نجات طلب کریں گے۔ پہلے نے یہ کہا کہ اے اللہ، میں اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کرتا ہوں، اور میں جب بکری کا دودھ دو لیتا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنی ماں کو پیش کرتا ہوں۔ ایک دن جب میری ماں سو گئی تو میں دودھ دو کر گلاس میں بھر کر اپنی ماں کے پاس لے گیا، تو میری ماں جو ہے سو رہی تھی، تو میں نے ماں کو اٹھانا گوارا نہ سمجھا، تو میں چپ چاپ دودھ گلاس میں لیے کھڑا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ، میرا یہ عمل تیرے یہاں اگر قابل قبول ہے تو اللہ اس کو قبول فرما اور ہم کو اس مصیبت سے نجات دے۔ تو جو ہے چٹان 1/3 سرک گئی، لیکن نکلنے کا راستہ نہیں بنا۔ دوسرے شخص نے کہا اے اللہ، میں نے اپنی جوانی میں اپنی کزن پر عاشق تھا، اور میں نے اس کو ہر دن چاہا کہ میں اس کو اپنے جال میں پھنسا لوں، لیکن ایک مرتبہ وہ کزن میرے پاس آئی اور اپنی غریب اور مفلسی کا حال بیان کیا اور کہا کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے، آپ مجھے پیسے دے دیجئے۔ تو میں نے یہ کہا کہ تو جو ہے، میں تجھے پیسے ایک شرط پر دے سکتا ہوں، وہ شرط یہ ہے کہ میں تجھ سے جمع کروں گا، برائی کروں گا، اور تو میں تجھے پیسے دوں گا۔ اس کزن نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ شخص اس عورت اس کزن کے پاس آیا جمع کے ارادے سے، تو اس عورت اس کزن نے یہ کہا خدا سے ڈر اور اس سیل کو نہ توڑ، تو اس کے الفاظ مجھ پر بجلی کی طرح گر پڑے اور مجھ پہ خوف خدا طاری ہو گیا۔ اے اللہ، اور میں نے اسے پیسے بھی دے دیے اور میں نے اس کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی۔ اے میرے پروردگار، اگر میرا یہ عمل تیرے یہاں قابل قبول ہے تو اس عمل کو تو اس عمل کو تو قابل قبول سمجھ اور اس کو قبول فرما اور مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ تو غار پر جو چٹان پڑی ہوئی تھی وہ 2/3 بھی سرک گئی، لیکن نکلنے کا راستہ نہیں بنا۔ تیسرے شخص نے یہ کہا اے اللہ، میرا ایک مزدور تھا، وہ میرے یہاں مزدوری کرتا تھا، ایک دن غصے کی حالت میں وہ چلا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ میں نے دیکھا وہ مزدور نہیں آئے گا، تو میں نے اس کے مزدوری کے پیسے سے بکری لے لی۔ وقت گزر گیا تو حتیٰ کہ لیبر تیار ہو گیا، اس کے بعد وہ مزدور آیا، کہا میری مزدوری دو، تو میں نے اسے پورا لیبر اٹھا کر دے دیا۔ اے میرے پروردگار، اگر میرا یہ عمل تیرے یہاں قابل قبول ہے تو اس عمل کو قبول فرما اور مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ غار کا منہ پورا کھل گیا، مزید کھل گیا، اور وہ لوگ غار سے واپس نکل آئے۔ ہمارے اس واقعے کے درمیان میں
کہ جو ہے دوسرے شخص کا عمل زیادہ عمل بخش ہے، کیونکہ اس نے خوف خدا کی وجہ سے اس برائی کو چھوڑ دیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص پاک دامنی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی ہر طرف سے مدد فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنی توبہ کی غرض سے نکلا اور ایک عابد و زاہد سے ملا اور اس سے عرض کیا کہ میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے۔ ان عابد نے یہ عرض کیا تیرے لیے کوئی توبہ کا راستہ نہیں ہے، تو اس شخص نے اس عابد کو بھی قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد میں ایک شخص اور ملا، اس سے ملاقات ہوئی، اس شخص نے یہ کہا کہ تو جو ہے ایک عالم ہے، ایک گاؤں میں رہتے ہیں فلاں جگہ پر فلاں گلی میں، تو وہاں جا، وہ تجھے توبہ کا راستہ بتلائیں گے۔ تو وہ شخص وہاں جا کر پہنچا، تو پہنچتے رات ہو گئی، ابھی پہنچا نہیں ہے، بلکہ چلتے چلتے رات کا آدھا حصہ گزر گیا اور شخص کے موت آ گئی اور اس نے اپنے سینے کو اس عالم کے گاؤں کی طرف جھکا دیا۔ اب اس کے بعد میں رحمت اور عذاب کے فرشتے جمع ہو گئے۔ عذاب کے فرشتے نے یہ کہا اس کو مجرم قرار دے دو، اور رحمت کے فرشتے نے یہ کہا کہ تائب ہے، توبہ کرنے والا ہے۔ تو جو ہے دونوں مشورہ یہ ہوا کہ جو ہے جو شخص یہ کھڑا ہے اس کے گھر کو اور اس عالم کے گھر کو ناپو، اگر یہ شخص عالم کے گھر کے قریب نکلا تو یہ توبہ میں شمار ہوگا، اور اگر یہ شخص اپنے گھر کے قریب نکلا تو توبہ میں شمار نہیں ہوگا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس شخص کے جو ہے اس عالم کے گھر کو اس توبہ کرنے والے کے پاس قریب کر دیا، ایک بارش قریب کر دیا، تو جو ہے اس کی روح کو رحمت کے فرشتے لے کر گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص توبہ کرنا چاہتا ہے، پاک دامنی اختیار کرنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس کی بخش دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہم لوگ اللہ رب العزت کے سامنے گر گرائیں اور روئیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں تو اللہ رب العزت ہم سب کو بخش دے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ہم سبھی آج یہ عہد کریں کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے اور اللہ سے اپنے بخش نجات کی دعا طلب کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے وما علینا الا البلاغ۔